حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہونا۔ اس کے بعد حضرت مولانا روم علیہ رحمہ کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا کہ ایک بزرگ قونیہ ترکی میں ایک شہر ہے جہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، تشریف لے گئے۔ وہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر روزانہ مثنوی شریف کا درس دیا جاتا ہے اور وہاں کے شیوخ عجیب و غریب معانی بیان کرتے ہیں، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہونے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور قونیہ میں درس دیا کرتے تھے۔ جب آپ کی سواری نکلتی تھی تو 700 عالم ساتھ ہوتے تھے۔ ان کی مسجد میں ایسے ویسے کا گزر نہیں تھا۔ جب کوئی درویش وہاں جاتا تو پہلے اس سے سوالات کیے جاتے اور ان کے معیار پر صحیح اترتا تو اسے ٹھہرنے دیتے ورنہ نکال دیتے۔ ایک دفعہ جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر چلے گئے اور ممبر پر بیٹھ کر بانسری بجانی شروع کر دی۔ آپ کی وجہ یہ تھی کہ فقیروں کا سا لباس، مونچھیں بڑی ہوئی، چھوٹی چھوٹی داڑھی، قلندرانہ قلہ اور بانسری ہاتھ میں۔ جب اس غیر مشروع حلیہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو طالب علموں نے شور مچایا، یہ شخص آلۂ غنا یعنی بانسری ہاتھ میں لیے ہوئے مسجد میں آ گیا ہے۔ جب ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے بانسری بجانی شروع کی تو وہ اور بھی بگڑے، لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ ایسا رعب طاری ہو گیا تھا کہ انہوں نے فرمایا، یہ شخص دیوانہ معلوم ہوتا ہے، پابندی شرع سے معذور ہے، اس کو کچھ نہ کہو۔ چنانچہ وہ ممبر پر بیٹھے رہے اور درس پھر جاری ہو گیا۔ معراج شریف کا ذکر تھا۔ ایک طالب علم نے سوال کیا، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں کوئی روزن وغیرہ نہیں تھا تو آپ کس طرح باہر تشریف لے گئے؟ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور عالم اسباب میں ذریعہ ضروری ہے۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے اتریں گے تو پہلے دمشق کے مینار پر آئیں گے، پھر زینہ طلب فرمائیں گے۔ لوگ عرض کریں گے کہ چوتھے آسمان سے تو آپ اترے آئے اور اب مینار سے زمین تک آنے کے لیے زینہ طلب کرتے ہیں۔ آپ فرمائیں گے کہ دنیا عالم اسباب ہے، اس لیے زینے کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم اسباب میں، اس لیے حجرے کے چھت میں روزن کی ضرورت تھی۔ روزن کے بغیر آپ کیسے باہر گئے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کا جواب دیا، لیکن طالب علم کی تشفی نہیں ہوئی۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل رد کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے اور دلیل دی، اس نے وہ بھی رد کر دی۔ تیسری دلیل دی، وہ بھی اس نے رد کر دی۔ اس پر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے خفا ہوئے اور فرمایا، گھر پر آنا، وہاں سمجھا دیا جائے گا، اوروں کا وقت مت ضائع کرو۔ طالب علم خاموش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کی تسلی کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ سن کر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا آپ بول رہے ہیں، ذرا حیت تو ملاحظہ کیجیے، مسجد میں بیٹھ کر بانسری بجا رہے ہیں، خلاف شرع حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کی باتیں سنیے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا اگر میری حرکتیں خلاف شرع ہیں تو مجھے اس کی سزا دو، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں تم جواب دہ ہوگے۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا۔ طالب علموں کو حکم دیا، ان کو ستون سے باندھو اور کوڑے لگاؤ۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فوراً ایک ستون سے لپٹ گئے اور طالب علموں نے رسی سے باندھنا شروع کیا، لیکن جب وہ رسی ڈالتے تو رسی آپ کے جسم کو گھیرے میں نہیں لیتی تھی
اور باہر آ جاتی تھی۔ بہت کوشش کی گئی لیکن رسی ان کے جسم کے ساتھ نہ رکی۔ سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا اب اس ستون میں رسی ڈالو، لیکن رسی نے ستون کو بھی قبول نہ کیا۔ اب حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اس طالب علم کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تم نے دیکھ لیا، جن کے غلامان غلام کے ادنا غلام میں یہ بات ہے تو ان برتر ہستی کی کیا شان ہوگی۔ اس طرح معراج میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے نکل گئے، کوڑے تو ہمیں کوئی کیا لگوائے گا۔ ادھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال ہوا کہ انہوں نے درس بند کر دیا، کتابیں لٹا دیں اور حضرت شمس تبریز کی تلاش میں نکلے۔ کامل 1 سال کی تلاش کے بعد ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ملے۔ آپ دیکھتے ہی قدم بوس ہوئے اور عرض کیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جس علم کی ابجد پڑھا دی ہے اس کی تکمیل بھی فرما دیجیے۔ چنانچہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے دونوں کانوں میں بانسری بجا کر نسبت منتقل کر دی۔ مولویہ سلسلے میں مرید کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ حلقہ ذکر میں بھی بانسری بجائی جاتی ہے۔ لوگ دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بانسری بجائی جاتی ہے تو لوگ مخصوص انداز رقص کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں۔